بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے اور رمضان انجوائے کر رہے ہوں گے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور آڈیوز بھی سن رہے ہوں گے اور بہت کچھ اس سے سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری باتیں پڑھ رہے ہوں گے اور مزہ آ رہا ہوگا۔ آج ہم 7ویں جز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ورس نمبر 17 میں فرماتے ہیں کہ اگر خدا تم سے کوئی سختی پہنچائے، تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر نعمت اور راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اگر کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، اگر کبھی کوئی کام نہیں بن پاتا، کبھی کسی کام میں کام کرنا مشکل لگتا ہے، یا آپ نے بہت محنت سے کوئی کام کیا لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی، تو آپ نے بالکل بھی افسردہ نہیں ہونا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ٹھیک کر دے، اگلی دفعہ میرا یہ کام ٹھیک کر دے۔ بالکل بھی کمپلینٹ نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے۔ پیارے بچوں، جب ہمارا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے نا، اور ہم اس کی کسی دوسرے کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو یہ کام میرا صحیح نہیں ہوا، یہ دیکھو میرا یہ کام خراب ہو گیا، تو بیٹا ایکچولی ہم اللہ تعالیٰ کی کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک بچے کے سامنے، کیونکہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا کہ آپ کا یہ کام اس وقت پہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اور آپ نے کیا کیا کہ اس کی کمپلینٹ ایک بچے سے کرنی شروع کر دی۔ تو آپ نے بالکل بھی دل میلا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں سے، اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور کوئی کام جو انہیں غلط لگ رہا ہو، اب جیسے 1 سال کا بچہ ہے اور وہ کوئلے دیکھتا ہے جلتے ہوئے، ریڈ کلر کے بلنک کر رہے ہیں، وہ ریڈ کوئلے جل رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کتنا پیارا ٹوائز پڑے ہوئے ہیں، کبھی جلتے ہیں کبھی بجھتے ہیں، ریڈ کلر کی روشنی نکلتی ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے اندر، اور وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھلا آپ جانے دیں گے اس کو اس کے پاس؟ آپ بڑے بھائی ہیں یا آپ کی ماما آپ کو اس بچے کو اس کے پاس جانے دیں گی کہ نہیں 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 جانا، غلط ہے، بہت غلط کام ہے یہ، ہاتھ جل جائے گا، زبان جل جائے گی؟ بالکل اسی طرح سے جب کوئی بچہ، کوئی اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے سے ہی روک دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اس لیے وہ کام نہیں ہونے دیتے۔ ٹھیک ہے؟ تو کبھی اللہ تعالیٰ سے کمپلینٹ نہیں کرنی، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی کمپلینٹ بھی نہیں کرنی کسی دوسرے سے۔ ہر وقت الحمدللہ کہتے رہنا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کام بہت اچھا ہو جاتا ہے، آپ کو بہت ہی آپ کو سکسیس مل جاتی ہے، آپ کوئی کرنا چاہ رہے تھے اور وہ آپ کو مل گیا، جو آپ نے محنت کی آپ کو اس کا پھل مل گیا، یا کسی چیز کی آپ نے خواہش کی وہ آپ کو مل گیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا پارٹی، پلے، فن، بھول جانا ہے اللہ کو؟ نہیں، اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے، بہت زیادہ نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ تھینک یو اللہ تعالیٰ، شکریہ اللہ تعالیٰ، تو نے میرا یہ کام کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی سورت کی ورس نمبر 46 میں فرماتے ہیں کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھ چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے گا۔ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنے دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں، اپنی آنکھوں کو محسوس کریں، یہ سب کس نے دیا؟ یہ سب چیزیں جو آپ کے ارد گرد پڑی ہیں، یہ کس نے دی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں،
آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں، اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے جا سکتے ہیں. کبھی محسوس کیا یہ سب کس نے دیا؟ اور اگر لے اللہ تعالیٰ، کبھی آپ دیکھیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کی کوئی ٹانگ کاٹ دی گئی، یا بازو چلا گیا، یا کوئی آنکھ چلی گئی، یا کوئی سن نہیں سکتا، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو اپنی ان سب نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ ان تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے یہ سب نعمتیں دی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے یہ لے لے گا. تو اللہ تعالیٰ پیارے بچوں ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں. آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کو کہا ہے، اور ہر اس چیز سے منع ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے. غلط چیز نہیں دیکھنی. اور ہمیں کانوں سے وہ چیز سننی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سننے کو کہا ہے. ہم نے سانگس نہیں سننے، میوزک نہیں سننا. ہم نے قرآن کی ریسیٹیشن سننی ہے. بہت بور ہوا کریں، قرآن کی ریسیٹیشن لگا کے دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے. رات کو سونے سے پہلے قرآن کی ریسیٹیشن لگایا کریں. زبان سے وہ چیزیں کھانی ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور زبان سے وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، وہ چیزیں کھانی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال دی ہیں، جو ہمیں کھانے کے لیے کہا ہے. اور ان چیزوں سے منع ہو جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نہیں کھاؤ. اور اسی طرح زبان سے وہ بات کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اچھے طریقے سے بات کرو، اور بری بات نہیں کرنی، غلط نہیں بولنا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم جو چیزیں کر رہے ہیں نا وہ لوہے محفوظ میں ریکارڈ ہو رہی ہے. لوہے محفوظ کیا ہے؟ لوہے محفوظ پیارے بچوں ایک کتاب ہے جو کہ 7ویں آسمان پہ رکھی ہوئی ہے. اور جو ہمیں قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، یہ بھی لوہے محفوظ میں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. رمضان میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور پھر 23 ایئرز میں جب اللہ نے چاہا حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا پورشن لا کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتے تھے، انہیں سکھا دیتے تھے. تو لوہے محفوظ میں سب چیزیں ہماری محفوظ ہوئی ہوئی ہیں، ہمارے سب ریکارڈنگ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اب بچوں یہ بات نہیں ہے کہ سب کچھ تو پہلے لکھا ہوا ہے اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. سب کچھ تو اللہ نے پلان کر کے لوہے محفوظ میں لکھ دیا، اب بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں، اتنے رحم دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں، انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن ہماری مرضی میں کمی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے مرضی تو دے دی، اور ہمیں 2 راستے بھی سکھا دیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ، یہ قرآن کا راستہ ہے، اس پہ چلنا ہے. اور یہ غلط راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس سے ہم نے دور رہنا ہے. تو پیارے بچوں آج کے اس بارے میں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اور برے کاموں سے منع ہونا ہے، برے کام نہیں کرنے، تاکہ ہم دوزخ سے محفوظ رہ سکیں، دوزخ کی آگ سے بچ سکیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعام میں جنت دے گا. کتنا بڑا انعام ہے نا، کتنا بڑا گفٹ ہے. تو ہم نے بس جنت لینے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اچھے کام کرنے ہیں، وہ کام جو اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں کرنے کو. اس کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہوگا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے، خیریت سے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.